أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بدو قلم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام اور بزرگان دین میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب خود پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ سابق لاحقوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہوں ان کو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی میری ایک بات سنو میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے اور سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ سارے تشریف رکھو میں نعرہ لگانا تھوڑا تعارف کرا کے نعرہ لگانا میری مجھے دلچسپی نہیں آئی میں تھوڑے کو نعرہ لگانا صبر کرو اور بھائی حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین دی کچھارج پلے ہوئے شیر ہون تے او نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آتا سپیکر والے بھائی کسی نے لانا لاؤ لبیک لبیک पंडाल वाले जेड़े बाहर
لبیک لا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک بھائی دشمن کی مندر کہ وہ نعرہ جس کو کسی قائد کی ضرورت نہیں قائد بھاوے جیلہ جون بھاوے گھر بیٹھے ہون بھاوے جناب کتنے ستے ہون بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون اے اور نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی تھی جانی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر قبر میں بھی حاضر کل حشر سے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس یہ ختم ہو جائے لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دے ہوتے بیٹھے ہویا جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آ کے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تو آٹا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بھیڑا اسی پتہ لگیا کریں دے کے لمبے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دیں دے کہ اسی ساری معیشت ڈب دی جا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک کی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام سے قربان کرنے واسطے تیار کہ معیشت حکومتہ نہیں گردیاں نہیں سارے رڑ بھی جان گولیاں بھی چلان شہد بھی گران اور شیڈول بھی لان سب اٹھا کے جیلہ جفان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کے میں من لئیے ایک خطرہ حکومت گر گئی ایک خطرہ حکومت نہیں گری اے اللہ نے قہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے ایک شوق چڑھ کے آندے نال کہ اسی استاذان رسول اللہ مل کے کام کرانگے اور ایک آیا ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی میں کہا ملک کی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے بنیا اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑھیا نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سن حاصل ہویا کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن کا بھی لندن جان کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں نہیں اس ملک کو بابا جی 10 کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں اے نہیں ہو سکتا بھائی اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوکتے نال اس جگہ اس ملک کے اندر پستی رہے اور امیر تر ہوندہ جانا رہے کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول آج
کل انہوں نے عاشق رسول ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دی تھی. اچھا انہیں سے قابل غور گل ہو رہے انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی انہیں کیا یوحنا آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا اس نے کیا انہیں قاتلن ہوئی عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بندہ رہندا اجے انہاں شہداء دا بندہ رہندا تیرے کولوں اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نوں بھول جاندے ہاں. نہیں اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل ہی آیا سی اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم کا سامنا کیتا ہر جابر کا سامنا کیتا ہر کافر کا سامنا کیتا ہر چیز کا سامنا کر کے آگے تسی یہ کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا مولا دا نام چھڑ دئیے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہا سی ایک منٹ جی لوانا نعرہ توڑے بولو کل ایک کیا جا رہا سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا چلیا حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا شالہ بوزدلا قدیرین ناوے جس کو اپنی جان دے لانے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس کو لگ سکتا ٹھیک ہے اس کو لگ سکتا گالے وے کہ جڑا نام کے گز دور 10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے او کہے میری جان نو خطرہ اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سکتے لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے تینوں ہن مار رب دی پہنے تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا انہا حال بھی اتنا کہ اقتدار تو چلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا اس کو زیادہ تر اس کی حیثیت نہیں ہے. اور ایک کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور کہنے جی فاقتلوہ فاقتلوہ انہیں مانا کہنے جی خط نال حکومت گر گئی میں کہ خط ساڑھے بڑے نو بھی لکھے جاندے رہن بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریڈ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پہن بابا جی دے نام دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا. خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہن. خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی
جدو خط آیا اس خط لکھے کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نوں سنانا سارے نوں میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا صحابہ نے گل کرنی چھڈ دتی انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں ایک دن آپ کو ایک خط ملیا وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا کیسر روم دعوت دینا کہ ساڈے وال آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دیندیاں تو اے دامن چھڑ کے آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جب خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری سے نہیں رکھیا کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا بلکہ جلدے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں اے خط لکھے جاندے رہن اے یوسف بن تاشفین کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آون تیرے نال مدد واسطے تے تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھئی اس کا جواب دیو جدو مشیر جواب لکھ کے لایا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لایا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمناں نال لمبی گلاں نہیں کرنی ہوندیاں دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا مینوں آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور کہنے ہوئے لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف کی اٹھانے کی بات کرے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی اپنے بھی بیگانے بھی اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی پرایوں سے بھی دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق کو عمر دے یار نہیں چھوڑے تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کوئی ایک ذرہ بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو حکومت کرو معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی
خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ آج کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری۔ اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا۔ اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری۔ ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے۔ تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے اس جنگ۔ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں۔ کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی بلا۔ ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے۔ وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے۔ ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے۔ جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے۔ آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اساسے امریکہ میں نہیں ہیں، وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے، وہی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے، یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے، آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہے، اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں۔ ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریئر ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی، لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں، ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی بجلی بند کرو، لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن اگر باطل کا نظام ہو، اگر کفر کا نظام ہو، اگر ظالم کا نظام ہو تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھونستا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے، وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے، اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے۔ وہ نظام
ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ او بھائی بتاتا ہوں جی، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ ان کو ہر چیز گوارا ہے، ہر بات گوارا ہے، لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے۔ وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں، چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں، وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں کندھے پہ رکھا، تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال بات فرمائی، فرمایا ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں، مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے، مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ۔ آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ ساری عزت اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں، نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری روایات ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے، یورپ کو بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے، اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو، نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو، اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو، اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اٹے اور چینلز یہ کھلے ہوئے ہوں، تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مقصد سب کا اللہ یا رسول اس بھی تیرے جان سے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا، کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے، ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اپنی باتیں نہیں حضور کی بات کرو، اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی، بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے، تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں، اس لیے کہ ابھی 4 شیل چلے ہیں، بندہ کوئی نہیں نظر آیا، اتنے لاشاں موڑے تے چک کے لکھاں شیل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ میرا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے جناب، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں، جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا،
जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है। इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि ये सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में अब ये जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई तई फेर के रख दी है, पंजाबी आई तई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था, उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बददियानी के जरिए, बदआदी के जरिए। जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं कि आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका दिया है। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है। और अब वो निजाम और वो लोग लेकर आने हैं। कहते हैं जी पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा पढ़े लिखों ने तो पाकिस्तान को बाढ़ा है, कौन सा अनपढ़ था? ये कहते हैं जी इम्पोर्टेड हुकूमत। मैंने कहा जी शहबाज गिल कहां से आए, ये सारे कहां से आए? आपकी पूरी काबीना इम्पोर्टेड थी, सारी चीजें अब भी इम्पोर्टेड है। ये अभी आपको पता है कि मुल्क इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, मशवरा लंदन करने चले गए। ये लानती जिन्होंने आकर पहले भी पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के मजीद छेड़े हो गए हैं। ये वो सारे जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अहलियाने पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की बका अब उसी में है कि जो बाबा जी नारा दे के गए हैं कि आया आया। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर चीज को दुरुस्त रख सकता है और हर बात को दुरुस्त रखता है। और वो दीन खाली खुशकों का दीन नहीं, वो दीन भी नहीं कि जिसमें सिर्फ लोटा बिस्तरा मुसल्ला हो और सिर्फ बातें हो, नहीं वो दीन नहीं। अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि वो दीन कौन सा? अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरोदी बुत कदे तसव्वुरात। कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में शिकस्त क्यों नहीं हुई? तो किसी ने पूछा खालिद आप बड़े ताकत वाले हैं, आप बड़े मुजाहिद हैं, आपके पास बड़ी तलवार धनी है, आप बड़े जंग के फन को जानते हैं। तो आपने फरमाया नहीं हो जले हो, इस वजह ना नहीं। खालिद ने अपने आका मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हुए, जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देदा जांदा। इस वास्ते असी गल नहीं डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई। और वो मोहब्बत जिसने इत्थे भी जगमगाना और आखिरत में भी जगमगाना और हर अंधेरी रात जो चराग है, असी वो मोहब्बत लैके अगर फैजाबाद जाइए तो अल्लाह ताला सानू नाकाम नहीं करता। असी वो मोहब्बत लैके सिर्फ पिंडी तक पहुंचिए तो उस गैरट बेल्डर गुस्ताख को अपने काम रोकने पैंदे, और असी ये मोहब्बत लैके वजीराबाद आइए तो पूरी हुकूमत तक हर चीज पलट के रख देने। और जिस मैदान में चाहिए अल्लाह ताला सानू फतह देंदा, उसकी वजह साडा कोई कमाल नहीं, उसकी वजह कि साडे दिलों में हुजूर दी मोहब्बत है। दुनिया दी कोई लालच नहीं, इक़्तिदार दी कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं किसी किस्म दी। इस वास्ते साडे दिलों में जो मोहब्बत मौजूद है जिहड़ी हर बातिल नूं शिकस्त दे सकदी, हर जुल्म दे निजाम नूं खत्म कर सकदी, हर खत्म हुई हुई चीज को दोबारा बहाल कर सकती। और पाकिस्तान दे हर मुश्किल दे वेले सिर्फ वही बात और वही गल कम आ सकती जड़े अमीरुल मुजाहिदीन कह के गए। ये लोग मजाक उड़ाते रहे कि मईशत किस तरह दोस्तों है, तो नहीं पता कि मईशत पाकिस्तान दिवालिया कुछ दिनों पे खड़िया। शायद तो एहसास नहीं कि मैं बार बार मईशत की गल क्यों कर रहा कि पाकिस्तान का मईशत बिल्कुल इस टाइम इस तरह डबाडोल खड़ी। वो कहने सर जी बाबा जी कहने सूद नहीं है, जिन्हों को लिया उन्होंने को दो। मैं तो कसम खा के कहना कि पाकिस्तान की मईशत का आखिरी हल वही होएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन फरमा के कहना।
آج ساڑھے آٹھ کا مقصد ایسی کہ اسی حافظ وحید شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی تواڈے پیچھے بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا. اور حافظ صاحب تواڈی روح نو لکھا سلام, تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی اور ناروان والے اس گل تے فخر کرتے رہن گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ وحید شہید پیش کیتا سی. اج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جدو لگے گا نال لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال اور جدو سپرے ہوئے گی پھر عالم چشمے تمام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان ورفانہ لکا ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے, جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں. آخر دعوانا جان لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پھیلا ہو سلام جس سوہانی کری چمکا طیبہ کا چاند, جس سوہانی کری چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پھیلا ہو سلام باب نبوت بے حد دورو باب نبوت بے حد دورو ختم دور رسالت پھیلا سلام اور جس میں ختم نبوت پہ پیرا دیا اور جس میں حق عاشقی کا ادا کر دیا, ایسے خادم کی خدمت پیدا ہو سلام. قبلہ پیر قاضی محمود وارشی آمین. مولا صلی وسلم دائما وعلا حبیبک خیر الخلق كلهم وعلى حبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهمین. مولا کریم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. حافظ وحید صاحب کے درجات بلند فرما, حافظ وحید صاحب کی قبر کو اور زیادہ منور و روشن فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے حضور قبلہ امیر المجاہدین کی قبر پاک پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما اور آپ نے جو مشن عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو دن رات محنت کی توفیق عطا فرما. حضور قبلہ امیر محترم نے جو
فرمایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم ہو جتنے حضرات دور دراز سے چل کر آئے اور جنہوں نے اس محفل پاک میدان میں دل میں سکنے قدم قلم میں حصہ ڈالا سب کو جزائے خیر عطا فرما اسٹیج میں موجود علماء مشائخ سادات یا اللہ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم خصوصی طور پہ یہ دعا کریں کہ ان لٹیروں سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیں کو نیک حکمران عطا فرمائے آمین اور یہ جتنے بھی دین کے غدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا غضب نازل فرمائے آمین اور جو بھی گستاخ اور بے ادب ہیں چاہے وہ فرانس میں رہنے والے ہیں چاہے وہ ہالینڈ میں رہنے والے ہیں جہاں بھی رہنے والے ہیں مولا کریم تو ان کو تباہ و برباد فرما آمین ان کو نیست و نابود فرما آمین 410 قرآن پاک حافظ بھائی صاحب کی روح کو اصال ثواب کے لیے پیش کیے گئے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ پہ سے یا اللہ سب پہ اپنا کرم اور فضل عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم. بھائی سکورٹی والے اپنی ڈیوٹی مضبوط کریں اور امیر محترم اور قائدین اور ارکان شورا کو بڑی عزت و تقریب کے ساتھ رقم مل کے علاوہ مہربانی فرماؤ یہ محبت نہیں ہوتی اپنے قائدین کو دھکے دینے شروع کر دو مہربانی محبت سے رستوں میں کھڑے ہو جاؤ بس دھکے نہ لگاؤ انشاءاللہ